آج ایک جمہوری عمل مکمل ہوا ہے ایوان بالا میں، اس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ خوشگوار دن ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے جی، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی۔ یہ مکمکا کی سیاست جو ہے یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان چل رہی ہے اور سینٹ کے الیکشن سے صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ اصل میں مسلم لیگ نون کے دل میں بہت زیادہ ڈر اور خطرہ پڑ گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت پاپولر پارٹی ہو گئی ہے، اور کل جب خان صاحب نے کیونکہ موومنٹ کا ذکر کر دیا ہے، اس لیے ان کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ موومنٹ شروع ہو گئی اور ہم نے پیپل پارٹی کا ساتھ نہ دیا تو پھر تحریک انصاف جو ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے آپس میں متفقہ کر کے تحریک انصاف کو پیچھے رکھنے کی خاطر انہوں نے آپس میں اندربان کر لی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو اس بات سے احساس کرنا چاہیے، ہمارے تو ووٹ 6 ہونے چاہیے تھے، لیکن الیکشن کے اندر ڈپٹی چیئرمین کے لیے آپ کے سامنے 16 ووٹ نکلے ہیں۔ 16 ووٹ نکلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ناراض ہیں اور نالا ہیں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ، اور انہی کے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے ووٹ ڈالے۔ اس لیے ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ یہ مکمکا کی سیاست جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ اور عمران خان نے جو بات کہی ہے، ان کا جو موقع ہوا پہلے دن سے، وہ بالکل صحیح ہے۔ جس دن انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ ایپکس باڈی کی الیکشن جو ہے یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونی چاہیے، یہ جو ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح کا کام ہوتا ہے اس الیکشن کے اندر یہ بہت غلط ہے۔ اور اگر یہ ہماری ایپکس باڈی یعنی اپر ہاؤس ہے، اس کے اندر جو لوگ آنے چاہیے وہ لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آئیں، اور ڈائریکٹ الیکشن ہی صحیح طریقہ ہوگا جس کے تھرو آپ کو صحیح ریپرزنٹیشن ہوگی اپر ہاؤس کی۔ میڈم یہ فرمائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہوگی سینٹ میں پہلی مرتبہ، اور ریسپیکٹیبل سیٹس حاصل کی ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ وہ نہ کسی کے حق میں ووٹ دیں گے نہ کسی کے خلاف ووٹ دیں گے، لیکن اچانک سے جب آج یہ اعلان آتا ہے سامنے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے مقابلے کے لیے انہوں نے شبلی فراز کا نام اناؤنس کر دیا، تو یہ جلدی میں فیصلہ ہو گیا؟ پہلے کوئی اور بات کی تھی، یکدم پھر یہ فیصلہ سامنے آیا، یہ ابہام کیوں ہے؟ دیکھیے جی، جلدی میں فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے اس وقت اتنی فلوئڈ سچویشن ہے، جس طرح سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، اور خان صاحب کو ہم نے بالکل اوپن مینڈیٹ دیا ہوا، کیونکہ انہوں نے جتنی ڈیسیژن کیے وہ بالکل صحیح کی ہے۔ آپ کو خود احساس ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن ہوئی ہے اس میں جو ہارس ٹریڈنگ پہلے ہوتی تھی وہ اس مرتبہ نہیں ہوئی۔ اگر وہ ہوتی تو وہ سارے لوگ جو پیسوں سے سیٹیں خریدتے تھے وہ سیٹ واپس آ جاتے۔ اس مرتبہ وہ لوگ آئے ہیں جو صحیح ریپرزینٹیٹیوز ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر۔ ہمیں پتا تھا ہمیں کتنی سیٹیں ملنی ہوتی، سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں، اور یہی عمران خان چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن، الیکٹورل ریفارمز ہوں گے تبھی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور انہی چیزوں پہ ہم نے پرسسٹ کرنا ہے۔ تو میڈم مزید یہ فرمائیے کہ آپ کے کردار کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، سیاسی کردار کے بارے میں چیم و گوئیاں ہیں، جو آپ کے نقاد ہیں، جو آپ کے کریٹکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، کیونکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی زدہ اور جعلی اسمبلی ہے یہ جو قومی اسمبلی ہے، لیکن سینٹ کا انتخاب انہوں نے لڑا، تو یہ تضاد کیوں ہے آپ کی سیاست میں کہ قومی اسمبلی میں آپ ہے نہیں لیکن ایوان بالا میں موجود ہیں؟ دیکھیے ہم نے چیلنج کر رکھا پنجاب کا الیکشن، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے وہاں دھاندلی ہوئی بھی ہے۔ اگر کسی نے خیبر پختونخوا کا الیکشن چیلنج کیا ہوتا تو ہم لوگ کو ساری سیٹیں کھول کے ریکاؤنٹنگ کروا دیتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا کے اوپر کوئی چیلنج نہیں ہوا، کوئی ایلیگیشن نہیں لگی، اور اگر انہوں نے کسی نے کہا تو وہ کورٹ میں چلے جاتے، اور ہم خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ کہنے کو تیار ہے جتنی سیٹیں کھلوانی ہیں ہم کھول دیتے ہیں، اور اس لیے سینٹ کا الیکشن انہوں نے خیبر پختونخوا کی سیٹوں پہ لڑا۔ انہوں نے نہ پنجاب کی اسمبلی کے تھرو لڑا نہ کسی اور اسمبلی کے تھرو لڑا، پر سمپل ریزن اگر ہم پنجاب کی اسمبلی کے تھرو لڑتے تو ہمیں چانسز تھے، ہمارے اور سینیٹرز بن جاتے، لیکن خان صاحب اس بات پہ بالکل یہ پروون فیکٹ ہے کہ پنجاب کے اندر بہت بڑی دھاندلی ہوئی الیکشن کے اندر، اور جب تک یہ بات پروو نہیں ہوگی ہمارے لوگ اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے، اور اسی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ اس وقت سینٹ کے الیکشن دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ باقی جگہوں پہ جو مکمکا ہوا وہ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہوا۔ آپ فرمائیے گا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے، رضا ربانی صاحب بطور چیئرمین سینٹ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، جب ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے اس چیز کے اندر کہ ہم ان کے جب وہ بات شروع ہوئی اس کے اندر کہ سینٹ میں ان لوگوں نے آلریڈی آپس میں طے کر لیا تھا، اور ان دونوں نے مطلب پہلے تو نواز شریف صاحب نے بلا مقابلہ اس لیے ربانی صاحب کو ہونے دیا کہ پہلے تو انہوں نے پوری کوشش کر لی
کہ نون لیگ کا بندہ بنے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے نہیں ڈیولپ ہو رہے تو پھر انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ مکمکا والا کام جو کرتے ہیں ہم ہمیشہ آپس میں سمجھوتا کر کے اور یہ سیٹ دے دیں ان کو، تاکہ آپس میں ہم لوگ جو ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز، وہ والے پالیسی پہ وہ بلیو کرتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس پالیسی میں۔ میڈم لیکن پھر بھی چیئرمین سینٹ کی سیٹ کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک اپنا ایک مقام ہے، اس سیٹ کے لیے رضا ربانی صاحب بطور سیاستدان بطور چیئرمین سینٹ ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ لیکن یہ اٹ از ناٹ مائی اوپینین اینڈ مائی ڈیسیژن۔ آپ کی کوئی ذاتی رائے بھی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، میری ذاتی رائے جہاں تک تعلق ہے، رضا ربانی ایک پرانے مدعے میں سیاستدان ہے اور آگے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت اور سیدھی راہ دکھائے اور وہ آئندہ کبھی کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہونے دیں جس طرح آنسو بہاتے ہوئے ان لوگوں نے اس وقت سائن کیا تھا۔ آئندہ کے لیے خیال رکھیں کہ کبھی بھی کوئی اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام جا رہا ہو ضرور اس کا دھیان رکھیں، لیکن جو انصاف مانگ رہے ہیں اس طرف بھی دھیان رکھیں۔ کتنے عرصے سے تحریک انصاف مانگ رہی ہے، تو اب سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ہیں میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ کہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنوائیے اور یہ ساری اس کی جانچ پڑتال کروا لیں تاکہ ایک دفعہ یہ مسئلہ ختم ہو اور الیکٹورل ریفارمز آئیں اور تاکہ آئندہ کی الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہو۔ آخر میں یہ فرمائیے گا، آخری سوال میرا میڈم آپ سے یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ جو ہے تعطل کا شکار ہے، حکومت لے تو لال سے کام لے رہی ہے، آپ کے خیال میں حکومت بالآخر جوڈیشل کمیشن بنا دے گی یا نہیں بنائے گی؟ دیکھیے جی، اصولاً تو بنانا چاہیے، ورنہ پھر یہ بات ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدے اپنے مکمل نہیں کرتے، وعدے رکھتے نہیں ہیں، کمٹمنٹ رکھتے نہیں ہیں، پھر وہ بات جو ہے وہ پروو ہو جائے گی بالکل صحیح۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت ہوش کے ناخن لے تو اس کے بہتر ہے کہ وہ اس وقت اپنا یہ جوڈیشل کمیشن بنا لے، ورنہ یہ حالات جو ہیں یہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ میڈم۔